اچھا جی، عبادات کی کثرت یہ بھی مطلوب ہے۔ اب عجیب بات ہے کہ رمضان میں شیاطین تو قید کر دیے گئے، لیکن ہم سے عبادت نہیں ہوتی، رکاوٹ ہے۔ کیا چیز رکاوٹ ہے؟ ہمارا نفس۔ اور یہ بھوک سے، جیسے پہلے بات ہوئی، بھوکا رہنے سے یہ سیدھا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہمیں کرنی ہے عبادت۔ ہمارا یہ جسم دنیا کے لیے کتنی دفعہ تھکا ہے اور راتوں کو جگا ہے، اگر میں سب سے پوچھ لوں کہ تعداد بتائیں تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ کبھی سفر کی وجہ سے، کبھی اولاد کے بیماری کی وجہ سے، کبھی اپنی بیماری کی وجہ سے، کبھی مہمانداری کی وجہ سے، کبھی گھر میں شادی کی وجہ سے، اور کتنی ایسی وجوہات، کبھی کوئی ذہنی پریشانی کی وجہ سے نہ رات کو نیند آ رہی ہے اور تھکن بھی ہے اور کام، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کبھی کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ہمارا جسم تھکا ہے۔ مزہ تو تب ہے اس رمضان ہم ارادہ کریں کہ ڈٹ کر عبادت کرنی ہے، اور اس دفعہ ہم نے اپنے جسم کو تھکانا ہے۔ یاد رکھیے، تھکن ختم ہو جائے گی، یہ اجر باقی رہے گا اور قیامت کے دن ہمیں ملے گا۔ ہم جب ارادہ کر لیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ سارے کام آسان فرما دیں گے۔ کہ اپنے نفس کو سمجھائیں، بہت غفلت میں وقت گزار بیٹھے، اتنی زندگی گزر گئی، اب اس رمضان کو تو ہم جو ہے نا وہ ٹھیک کر لیں۔ نفس کو سمجھانے کی بات ہے۔ ہم سوچے کہ سال کے 11 مہینے اپنی مرضی سے سوتے ہیں، اپنی مرضی سے جاگتے ہیں، ایک مہینہ تو کوئی اللہ کے لیے جاگ لے، اللہ کے لیے سونے کو کم کر لے۔ کسی نے کیا خوب کہا، موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام، موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام، نیند بھر کر وہی سویا جو کہ جاگا ہوگا۔ یہ آنکھیں آج جاگیں گی تو کل قبر میں میٹھی نیند سوئیں گے۔ تو قبر میں میٹھی نیند کے لیے یہ رمضان میں آنکھوں کو جگائیں اور ہمت سے کام لیں۔ عبادات کی کثرت ہو، نوافل کی خوب کثرت ہو، قضا نمازیں باقی ہوں تو ان کا چارٹ بنا کے ان کو پورا کرنا شروع کریں۔ تو اس کے اوپر بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور گناہوں سے بچنا یہ انتہائی اہم ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے عبادات زیادہ کرنا، نفلی عبادات زیادہ کرنا، اور ایک ہوتی ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ تو زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، یہ زیادہ امپورٹنٹ۔ ایک صحابی آئے، نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سب سے زیادہ متقی بننا چاہتا ہوں، سب سے بڑا پرہیزگار اور متقی بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، اتق المحارم، گناہوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے متقی بن جاؤ۔ تو ہماری زندگی کا ایک بہترین کام یہ ہے کہ اپنی زندگی سے چن چن کر گناہوں کو نکال دیں، اور یہ رمضان میں بہت آسانی سے ممکن ہے۔ تو رمضان میں ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم موت تک نافرمانی نہ کریں، لیکن کم سے کم ایک مہینہ تو رمضان کا ایسا ٹارگٹ بنائیں کہ نافرمانی نہیں کرنی۔ بھئی زندگی 150 سال، 60 سال، 40 50 سال کی زندگی میں کوئی ایک مہینہ تو ایسا ہو جس میں ہم یقین کے ساتھ کہہ سکیں اس میں ہم نے اللہ آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ پاک ہمیں اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اب 2-3 بزرگوں کے واقعات سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی مراقبہ اور دعا کر لیتے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں 63 قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں، اور 3 تراویح میں۔ تو ہم بھی رمضان میں تلاوت قرآن کا کوئی زبردست قسم کا ٹارگٹ بنائیں۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں لکھا ہوا تھا کہ 29 شعبان کو وہ اپنے خادمین کو بلاتے، کہتے بھائی ابھی 1 مہینہ میں نے اپنے لیے خاص کر لیا، اب پورے مہینے میں میں نے کسی سے ملاقات نہیں کرنی۔ ایک بوری دیتے، کہتے جتنی ڈاک آئے اس بوری میں ڈال دینا، عید کے بعد زندگی رہی تو دیکھیں گے۔ اور پورے مہینے کا اعتکاف کرتے، اور اپنی مسجد میں جب اعتکاف کے لیے پہلی رمضان میں وہ داخل ہوتے 29 شعبان کو، تو پوری مسجد ان کے ساتھ بھری ہوتی تھی، پورے مہینے کا اعتکاف کرتے تھے۔ سنت اعتکاف تو آخری 10 دن کا ہے، لیکن شروع کے دونوں عشرے یہ نفل اعتکاف کے اعتبار سے تو پورے مہینے کا اعتکاف کیا کرتے تھے کہ بھئی 11، جیسے اب تو وہ نہیں ہے، بچپن میں ہمارے ہاں سیڑ کے لیے اب تو الفاظ بدل گئے، لیکن 20-25 سال پہلے تو ایک بہت مشہور جملہ تھا، جو لوگ سیل لگاتے تھے ونٹر کی، سمر کی، کوئی بھی، تو ایک جملہ ہوتا تھا 11 مہینے سوڈے تو 1 مہینہ توڈا۔
بھئی 11 مہینے ہم نے دنیا کے سارے کام کیے ہیں، تو 1 مہینہ بس اللہ کے لیے لگ جائے، اس کی فکر ہم کریں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں رمضان ایسے گزارتا جیسے اکابر گزارتے تھے، اس کی کوشش کرتا، نوافل کی بھی کثرت ہوتی اور تلاوت کی بھی کثرت ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ میرا ایک جاننے والا مجھ سے رمضان میں ظہر کے بعد ملنے آ گیا، اس کو میرے معمول کا پتہ نہیں تھا، میں بیٹھا ہوا تو بیٹھ گیا، میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا، اس کے ذہن میں سے ہوگا کہ بھئی یہ مکمل کر کے مجھے مل لیں گے۔ میں پڑھتا رہا حتیٰ کہ عصر کی اذان ہو گئی، میں مسجد چلا گیا اور نماز پڑھ کے آ کے فوراً پھر قرآن مجید کھول لیا، پھر پڑھنے لگا۔ اس نے کہا چلو اب مجھ سے ملتے ہیں، اب مجھ سے کوئی بات کرتے ہیں۔ میں پڑھتا ہی رہا تو عصر کے بعد بھی جب خاصا وقت گزر گیا نا، کہنے لگا رمضان تو ہمارے ہاں بھی آوے پر یوں بخار کی طرح نہ آوے۔ رمضان تو ہمارے ہاں بھی آوے لیکن یوں بخار کی طرح نہ آوے۔ ان کو تو رمضان کا بخار ہی چڑھ گیا، یعنی وہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ گویا کہ محسوس ہوتا کسی دیکھنے والے کو کہ رمضان کا بخار چڑھ گیا۔ تو کوئی ایک رمضان ہم بھی ایسا ہمت کر کے گزاریں۔